اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ تیسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 کی تفسیر شروع ہو رہی ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کا نام حدیث مبارکہ میں آیت الکرسی رکھا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 کا نام آیت الکرسی رکھا گیا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر سمجھنے سے پہلے کچھ باتیں سمجھنا ہم سب مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہیں اور بڑے نفع کی ہیں، بڑے فائدے کی ہیں، اس لیے پوری توجہ سے آپ یہ باتیں سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں کہ انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ویسے تو قرآن پاک سارا ہی برکت والا ہے، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، دنیا آخرت کی کامیابی اللہ پاک نے رکھی ہے، لیکن بعض آیات کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عظمت عطا فرمائی ہے، جیسا کہ یہ آیت الکرسی ہے۔ اس کے بارے میں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں سب سے افضل آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ اور ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ قرآن پاک میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا نہیں بتاؤ کون سی ہے، کیونکہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اچھے قاری تھے اور قرآن پاک بڑے شوق سے سنتے، بڑے پڑھتے بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کو فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ نبی علیہ السلام نے خود ان سے قرآن سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ یہ قرآن پاک کے قاری تھے، عالم تھے، اور بڑی محبت تھی قرآن پاک کے ساتھ، حضور پاک نے پھر مجھے نہیں بتاؤ قرآن پاک کی کون سی آیت ہے جو بڑی عظیم ہے، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ پھر حضور نے پوچھا، جب چوتھی دفعہ پوچھا تو انہوں نے کہا آیت الکرسی۔ تو نبی علیہ السلام نے پیار کی وجہ سے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ ابی بن کعب تمہیں علم مبارک ہو، تمہیں علم مبارک ہو۔ پھر ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیاطین اور جنات وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ایسے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن پاک میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن پاک میں ایک آیت ہے جو سیدہ آیات القرآن ہے، تمام قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں ان کی سردار ہے، اور حضور پاک نے فرمایا وہ آیت الکرسی ہے، جس گھر میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے شیاطین اور جنات وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو پھر مفسرین نے نا 2-3 واقعے بھی لکھے، ویسے تو واقعات بے شمار ہیں حدیث کی کتابوں میں، لیکن 2-3 واقعے مفسرین نے لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ انہی صحابی کا ہے جو قرآن پاک کے بڑے عظیم قاری تھے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں ہمارے گھر میں کھجوروں کی ایک بوری تھی، تو عرب میں نا یہ کھجوریں جو ہوتی ہیں نا، دودھ اور کھجور یہ بہترین غذا تھی ہے جی۔ تو کھجوروں کی ایک بوری انہوں نے گھر میں رکھی ہوئی تھی، اس میں سے کھجوریں کھاتے۔ کہتے ہیں اب میں دیکھ رہا تھا کہ دن بدن کھجوریں کم ہوتی جا رہی ہیں، حالانکہ ہم اتنی کھجوریں استعمال بھی نہیں کرتے، لیکن کھجوریں تو کہتے ہیں میں نے کہا آج رات پہرا دوں گا کہ کچھ اور تو نہیں آتا ہماری کھجوریں چوری کر کے لے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں جاگتا رہا، اتنے میں نے دیکھا کہ ایک جوان آدمی کی طرح ایک داخل ہوا، ایک چیز داخل ہوئی، لیکن اس کے جسم پر کتے کی طرح بال ہیں، جیسے کتے کے جسم پہ بال ہوتے ہیں ایسے، تو ایک جوان آدمی کی طرح اس کا قد ہے، اور کتے کے جیسے جسم پہ بال ہوتے ہیں اس کے سارے جسم پہ ایسے بال ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھ لیا اور میں نے آواز دی، اب کہتے ہیں میں نے سلام کیا، السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام۔ تو میں نے کہا، ابی بن کعب فرماتے رضی اللہ عنہ، میں نے کہا کہ تو جن تو نہیں ہے؟ تو جن ہے کہ انسان ہے؟ کہنے لگا نہیں میں جن ہوں۔ آپ نے فرمایا ذرا ہاتھ مجھے دے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس سے سلام لیا تو دیکھا کہ اس کا ہاتھ جو نا وہ کتے کی طرح تھا، جیسے کتے کا ہاتھ ہوتا ہے نا ایسے۔ تو کہا کہ تم سارے جنات ایسے ہوتے ہو؟ تو آگے سے وہ کہنے لگا کہ میں جنوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں ہے جی۔ تو اس نے کہا کہ تجھے کیسے ہمت ہوئی کہ تو میرے کھجوریں چرا کے لے جاتے ہیں جی، اتنا دلیری تجھے کیسے کہ تو آتے اور کھجوریں؟ کہنے لگا جی آپ صدقہ خیرات بڑا پسند کرتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ ہم کیوں محروم رہیں، اسی بھی کھا لیے کچھ، صدقہ خیرات اسی کرتے ہو نا جی۔ تو ہم نے کہا چلو اسی بھی کچھ کھجوراں کھا لیے۔ تو پھر ابی بن کعب فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اس سے کہا کہ تیرے شر سے بچنے کی کیا صورت ہے جی؟ تو کہنے لگا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو۔ کیا پڑھا کرو؟ آج تو فرماتے میں صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور میں نے یہاں سارا واقعہ سنایا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ خبیث تھا لیکن بات سچی کہہ گیا۔ بات سمجھا رہی؟ خبیث تھا لیکن بات ہے سچی۔ ایک اور صحابی ہیں، مشہور نام ہے آپ نے سنا ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، جو نبی علیہ السلام ان کے مکان میں رہے۔ تو وہ فرماتے ہیں جہاں ہم نے مال پیسہ رکھا ہوتا تھا، اپنا مال پیسہ خزانہ،
تو اس میں سے کم ہونے لگا ہے جی. تو اب ہمیں تشویش ہوئی کہ یہ کوئی چوری بندہ کرتا ہے. کہتے پھر میں نے پہرا دیا. کہتے جب پہرا دیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شیطان آیا، کیونکہ جو جنات ہوتے ہیں نا یہ شیاطین ہوتے ہیں، یہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں انسانوں میں سے. کہتے ہیں شیطان آیا اور اس نے نا وہ چرانے کی کوشش کی تو میں نے پکڑ لیا، میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا جی میں جن ہوں. تو کہا تو یہاں سے چراتے ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں. تو آپ فرمانے لگے کہ اب میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، ہاں جی تجھے پکڑوں گا اور باندھوں گا یہاں پر. تو آگے سے وہ کہنے لگا جی مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ جو تمہیں جنات اور شیاطین کے شر سے بچائے گی. کہا کہ وہ کیا چیز ہے؟ کہا آیت الکرسی پڑھا کرو. کہتے میں نے اس کو چھوڑ دیا. پھر نبی علیہ السلام کے سامنے بیان کیا تو حضور پاک نے یہ فرمایا کہ تھا تو وہ خبیث لیکن سچ کہہ گیا، بس سچے بھی کہہ گیا. ایسے نبی علیہ السلام نے جو بیت المال کا مال تھا، جو مسلمانوں کا اجتماعی مال ہوتا ہے اس کو بیت المال کہتے ہیں. تو بیت المال کا جو پیسہ مال تھا اور جو غلہ تھا، غلہ کچھ آیا ہوا تھا بیت المال کا، تو نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اس کے نا تم نے آج رات پہرا دینا ہے، تو پہرا دیا کرو، ہاں جی اس کی دیکھ بھال کیا کرو. تو فرماتے ہیں کہ میں پہرا دے رہا تھا تو اتنے میں کہتے ہیں کہ ایک بندہ آیا اور اس میں سے چرانے لگا، اس میں سے چوری کرنے لگا بندہ. میں نے پکڑ لیا. جب میں نے پکڑ لیا تو وہ منتیں سماجت کرنے لگا اور کہنے لگا جی میں غریب بندہ ہوں، بچوں والا ہوں، مفلس ہوں، غریب ہوں، مجھے چھوڑ دو برائے مہربانی. تو کہتے مجھے ترس آیا اور میں نے چھوڑ دیا. صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارے چور کا کیا بنا ہے جی. اللہ تعالیٰ نے وہی کر کے بتا دیا سارا واقعہ. تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بڑی محنت سماجت کی ہے جی. اس نے کہا میں غریب ہوں، مفلس ہوں، بچوں والا ہوں، مجھے چھوڑ دیں. حضور نے فرمایا آج خیال کرنا آج پھر آئے گا ہے جی. وہ پھر آ گیا رات کو، پھر چوری کرنے لگا. اور یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارا تعلق ان چیزوں کے ساتھ. لوگ آگے میں بتاتے ہیں کئی دفعہ پیسے بکسے میں سے چوری ہو جاتے ہیں، پیٹی میں رکھے ہوئے پیسے چوری ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، سونا غائب ہو جاتا ہے، چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. بات سمجھے نہیں؟ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خیال کرنا آج پھر آئے گا. تو فرماتا پھر میں پہرا دے رہا تھا، پھر وہ آئے، پھر چرانے لگا، پھر میں نے پکڑ لیا. کہا آج تو تجھے میں حضور کے پاس لے کر جاؤں گا. اس نے پھر میرے سماجت کی. کہنے لگا میں غریب بندہ ہوں، مفلس ہوں، بچوں والا ہوں، مجھے برائے مہربانی چھوڑ دو. فرماتا پھر مجھے ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا. پھر حضور پاک کی خدمت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارے چور کا کیا واقعہ ہوا، کیا بنا؟ کہ یا رسول اللہ پھر اس نے میں نے سماجت کی. حضور نے فرمایا پھر آئے گا خیال کرنا. بات سمجھ آئی؟ وہ پھر آ گیا تیسرے رات کو، پھر آ گیا شیطان چوری کرنے لگا. پھر کیونکہ جنات اور شیاطین ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اختیار دیا ہے کہ یہ کوئی بھی شکل بنا سکتے ہیں. جانور کی شکل بھی بنا سکتے ہیں، انسان کی بھی بنا سکتے ہیں، کسی بھی چیز کی شکل بنا سکتے ہیں. تو فرماتے ہیں میں نے پکڑے اور میں نے کہا آج تو تجھے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ پاس لے کر جاؤں گا، اب تجھے میں نہیں چھوڑوں گا جو مرضی ہو جائے. آج تو میں تجھے جو نا تو جھوٹا ہے، تو کل بھی تو نے پہلے دن کہا پھر نہیں آؤں گا مجھے چھوڑ دے، پھر کہا نہیں آؤں گا، تیسرے دن پھر آ گیا. تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں ہے جی. اور یہ عمل جو نا تم اپنے رات کو سونے سے پہلے بستر پر کر لیا کرو، تو جب تم کر لو گے تو صبح تک اللہ کی طرف سے تمہاری حفاظت ہوگی. ایک فرشتہ وہاں مقرر ہو جائے گا تو تمہاری حفاظت کرے گا. کہا وہ کوئی عمل ہے؟ کہا آیت الکرسی پڑھا کرو. سبحان اللہ. کیا پڑھا کرو؟ آیت الکرسی پڑھا کرو. تو یہ میں نے بطور نمونہ کے نا آپ کو ایک دو واقعے سنائے. اتنے اس کے فضائل ہیں آیت الکرسی کے، آیت الکرسی کے اتنے زیادہ برکات ہیں میرے بھائیوں کہ جس کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. اتنے زیادہ اس کے فضائل و برکات ہیں. تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں یہ جو آیت الکرسی ہے نا، ایک تو آج کے درس میں آپ حضرات کو سب سے ایک بات یہ بتانی تھی کہ اس سے آپ نے کو اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس کی کتنے برکات ہیں، اس کے کتنے فضائل ہیں. بات سمجھا رہی ہے؟ تو دوسری بات میں جو بتانا چاہتا ہوں آج کے درس میں وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ انسان کا ایک دشمن ہے جو خفیہ ہے، جو نظر نہیں آتا. وہ یہی ہیں جنات اور شیاطین. ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا پناہ مانگو ان شیاطین سے جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں اور جنوں میں سے ہوتے ہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں؟ یہ تو سنا ہوتا ہے جنوں میں سے ہوتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں انسانوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں. تو پھر نبی علیہ السلام کو کہا یا رسول اللہ ان کے شر سے کیسے ہم بچیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرو. آیت الکرسی پڑھا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری ان سے حفاظت فرمائیں گے. ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے اس میں اتنے زیادہ جنات پھیلے ہوئے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی حفاظت پر فرشتے مقرر نہ ہوتے تو یہ انسان کی بوٹی بوٹی کر دیتے. اس لیے فرمایا کہ شام کے بعد کچھ دیر کے لیے اپنے بچوں کو روک لو، جب اندھیرا اچھی طرح چھا جائے
پھر ان کو چھوڑو ورنہ انہیں باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ جو ہی سورج غروب ہوتا ہے شیاطین پھیل پڑتے ہیں اور وہ کبھی بچوں کو ڈرا دیتے ہیں، کبھی نقصان کسی کا کر دیتے ہیں۔ اس لیے صبح و شام کی دعائیں بتائی گئی ہیں، جیسے فرمایا آیت الکرسی شام کو پڑھ لو صبح تک اللہ حفاظت کریں گے، صبح کو پڑھ لو شام تک اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے۔ تو یہ ہمارے خفیہ جو نا یہ پھیلے ہوئے شیاطین ہیں، ان سے بچنے کے لیے آیت الکرسی صحیح الفاظ کے ساتھ یاد ہو، کیونکہ جتنے بھی یہ وظائف ہیں یہ عربی زبان میں ہیں، تو جب تک ان کا لفظ صحیح نہ ہو اس کا اثر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، کوشش کریں گے انشاءاللہ سارے کو آیت الکرسی صحیح الفاظ کے ساتھ ہمیں یاد ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بھی ہم فرض نماز پڑھیں تو فرض نماز پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا ضرور اہتمام کریں، خواہ دعا سے پہلے پڑھ لیں یا دعا کے بعد پڑھ لیں، لیکن لازمی پڑھیں۔ اس کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو انسان فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان رکاوٹ صرف موت ہے، انہیں موت آئی تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہو گیا، وہ جنتی ہے۔ بس سمجھ آ گئی بھائیو؟ تو فرض نماز کے بعد ہے جی ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھنا، اس کا بھی اہتمام ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ تو یہ دو عمل ہو گئے۔ آج آپ حضرات کو تھوڑی فضیلت انشاءاللہ آگے مضمون چلے گا اور بھی کچھ چیزیں آئیں گے آپ کے سامنے۔ تو ایک تو بھائی اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوگی یہ بہت عظیم آیت ہے، یہ بہت عظیم، ہم نے اسے قرار نہیں دیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوگی کہ جو ہمارے خفیہ دشمن ہیں جنات اور شیاطین، ان سے حفاظت کے لیے آیت الکرسی کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جب بھی ہم فرض نماز پڑھیں تو اس کے بعد کم از کم ایک دفعہ آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کریں۔ باقی مضمون آگے چلے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔